آخرت پر ایمان کی ضرورت۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اسی طرح پچھلے تمام نبیوں نے بھی پیش کیا، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر مانا جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے مطلب ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو بیکار اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ آپ کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کسی ایسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کریں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کے فائدے میں شک ہو اس میں آپ کا دل ہرگز نہیں لگے گا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے میں آپ کوئی خاص کوشش نہیں کریں گے۔ بچوں کو دیکھیے، وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ آپ سوچیے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہے، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی نہ اطاعت کرے گا اور نہ اس کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا۔ آپ اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار کی انسان کی زندگی میں فیصلہ کو اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے۔ وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز تیار نہ ہوگا جس سے اس دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہونے کی امید ہو، اور کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اسے خطرہ نہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر اپنے عمل کے آخری نتیجے پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو صرف وقتی چیز سمجھے گا اور آخرت کے ہمیشہ رہنے والے فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، چاہے اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو اور بدی سے کتنا ہی فائدہ۔ دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں مل جائے، جیسے کچھ روپیہ مل جائے، کوئی زمین ہاتھ لگ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کریں اور کچھ لذت اور خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشیں پوری ہو جائیں، نفس کو کچھ مزہ آ جائے۔ اور برائی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو جائے، جیسے کہ جان اور مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی طرح کی تکلیف، رنج یا بدمزگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی طرح کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ نیکی ہی کرتا ہے۔ یقین رکھتا ہے کہ آخرکار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ دے گا، اور بدی سے یہاں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا ڈر ہو بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہو، پھر بھی وہ اس بدی کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں سزا سے بچ گیا اور کچھ دن مزے لوٹتا بھی رہا تب بھی آخرکار خدا کے عذاب سے میں نہ بچ سکوں گا۔ یہ دو الگ الگ طرح کے خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو الگ الگ طریقے اپناتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چلنا ممکن نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو، چاہے سچائی میں جتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس میں مجھے نقصان پہنچ رہا ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا کوئی ڈر بھی نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفتائی چیز کو میں کیوں چھوڑوں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کر دے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے بدنام کرے، پھر کیوں میں اس مال کا فائدہ نہ اٹھاؤں؟ ایک شخص چپکے سے اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر، اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی گواہی اس بات کی نہیں ہے کہ مرنے والے نے میرے پاس مال رکھا ہے۔
خود اس کے بال بچوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ جب میں اس کو آسانی سے کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کے ڈر بھی مجھے نہیں ہے تو میں اس کو کیوں نہ کھاؤں؟ مطلب یہ کہ زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اس کے بالکل خلاف طریقہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے ہمیشہ رہنے والے نتیجے کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں صرف ان نتیجوں پر نظر رکھتا ہے جو اس کو دنیا کی کچھ دن کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو بڑی چیز، سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی نیچے لے جاتا ہے۔